الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہر طرف لوگوں کی گفتگو کا بس ایک ہی موضوع ہے، نیا کورونا وائرس، جو ایک وبا کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ہم نہایت اختصار کے ساتھ وباؤں سے متعلق اسلامی شریعت کی چند اہم پاکیزہ ہدایات یاد دلانا چاہتے ہیں۔ پہلی ہدایت، تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اس کی مشیت کے بغیر ایک ذرہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسری ہدایت، یاد رکھیے ہمیں کوئی ایسی مصیبت نہیں پہنچ سکتی جسے اللہ نے ہمارے لیے لکھ نہ دیا ہو۔ ساری بیماریاں اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں اور کسی کو کوئی بیماری اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتی، البتہ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ تیسری ہدایت، اسلامی شریعت میں حفاظتی تدابیر اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسباب کا استعمال توکل کے خلاف نہیں۔ ایک حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ ان جگہوں پر جانے سے احتراز کیا جائے جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی بستی میں طاعون کی وبا کے بارے میں سنو تو اس کے اندر مت جاؤ، اور اگر تمہارے موجود رہتے کسی بستی میں یہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ دوسری حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ چھینک اور کھانسی کے وقت اپنا ہاتھ یا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داؤد میں عملی طور پر ثابت ہے۔ تیسری حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانک کر رکھا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چوتھی حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ صبح دم 7 کھجوریں کھایا کریں، خصوصاً اگر مدینے کی عجوہ کھجور مل جائے تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص صبح اٹھ کر 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس دن اس پر زہر یا جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مستند علماء و اطباء اور ماہرین فن کی تجاویز کے مطابق دیگر حفاظتی تدابیر کو بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ چوتھی ہدایت، عبادات خصوصاً صلوات 5 وقتہ کی پابندی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے صلاۃ فجر ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی دنیا و آخرت میں اللہ کی حفاظت و نگہبانی میں ہوتا ہے۔ اگر قیام اللیل کا اہتمام ہو سکے تو کیا ہی خوب ہے۔ پانچویں ہدایت، قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں وہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ چھٹی ہدایت، دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ صبح و شام کی دعائیں پڑھا کریں، خاص طور سے یہ دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعائیں بھی پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں مصیبت کی شدت سے، بدبختی سے، برے خاتمے سے اور دشمن کی خوشی سے۔ یہ بھی دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ،
میں اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل اور اپنے مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میری پردہ والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن میں رکھ۔ اے اللہ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور اس بات سے میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ 7ویں ہدایت، صدقہ و خیرات کیا کریں، دوسروں کے کام آئیں، خصوصاً کمزوروں، مصیبت زدوں، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کے کام آئیں، نیکی، بھلائی اور حسن سلوک کو عام کریں۔ 8ویں ہدایت، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، اللہ سے توبہ اور رجوع کریں، گریہ و زاری کریں، اللہ سے روئیں اور گڑگڑائیں۔ 9ویں ہدایت، افواہوں سے دور رہیں، ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق و تصدیق آگے نہ بڑھائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے شر و بلا سے اور دینی اور دنیاوی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔